اور غاصبوں کو گلشن کا پھول سمجھا ہے۔ تیرے شعور سے تو بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوئے ہوئے علی کو رسول سمجھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس ازادار امام حسین علیہ السلام انتظار جو گھڑیوں ختم یہ رواں جے ساموں فیصل آباد کو آیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الیاسین، مل کر سارے احباب بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے۔ جتنے خواتین و حضرات سخی امام حسین علیہ السلام کی صف عذاب پہ جو بھی دلوں میں شرعی حاجات لیے بیٹھے ہو، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ تمہاری دعائیں جو ہیں ان کو اپنے مقدس دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانی مجلس کے رزق میں، عزت میں، لنگر میں اللہ اضافہ فرمائے۔ بحق محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ میں ان کے خرچ اخراجات اپنے مقدس دربار میں قبول فرمائے۔ جہاں کہیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار کی عزاداری ہو رہی ہے، میرا خالق میرا مالک عزاداری امام حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عزاداروں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جلد ظہور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرمائے۔ اب سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں تاکہ میں نوکری شروع کروں۔ میرے واجب الاحترام، میں نے خالق کائنات کی لا ریب بے عیب کتاب سے ایک آیت کو تلاوت کیا جسے آپ نے سماعت فرما کر ثواب عظیم حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے سلام علی الیاسین، کہ وہ الیاسین ہے کون جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ آخری آدمی تک میرے ساتھ آپ نے جاگنا ہے۔ سلام علی الیاسین، یہاں قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سلام علی الیاسین، کہ اللہ الیاسین پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اگر چپ رہو گے مجھے دکھ لگے گا کہ شاید آپ نے میری بات کی قدر نہیں کی ہے۔ میں لفظ سمجھا کر آپ کے ذہنوں تک اتارنا چاہتا ہوں۔ سلام علی الیاسین، اللہ الیاسین پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اب دیکھیں خالق کائنات کی اسماء مبارک ہیں، جیسے خالق کائنات کا نام الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ انہی ناموں میں سے اللہ کا ایک نام السلام بھی ہے۔ ذہنی طور پہ میرے ساتھ جاگے آپ، اللہ کا ایک نام جو ہے وہ السلام بھی ہے۔ اب اگر چپ رہو گے مجھے دکھ لگے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے لسان ملکوتی کے تحت خالق کائنات کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جاگنا آخری آدمی تک آپ نے ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اپنے لسان ملکوتی کے تحت خالق کائنات کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہے، لیکن اللہ اللہ ہونے کے باوجود الیاسین پہ سلام بھیج رہا ہے۔
نہیں میرا خیال ہے میں بات آپ کو سمجھا ہی نہیں سکا ہوں. میری بات کی آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ یعنی اردو تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یاسین، اللہ یاسین پہ سلام بھیج رہا ہے. اب قبلہ پہلی کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. اپنی جیبوں سے کاغذ قلم نکالیں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. مولا زندگی دراز کرے. میرے استاد محترم علامہ ضیاء الحسین ضیاء مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے بیٹے ہیں. پہلی کتاب تفسیر در منشور امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی. دوسری کتاب السوائق نور کا علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی. تیسری کتاب سلام علی مصطفیٰ علامہ ابن کرم نقشبندی کی لکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ سلام علی یاسین جو ہے، جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، 3 کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں. منبر کے پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک بول کر آپ نے میری تائید کرنی ہے کہ یہ قبلہ تینوں کتابیں جو ہیں ان میں یہ حدیث پیغمبر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کائنات میں یاسین ہے کون، جب تک آپ چپ رہیں گے میں بھی یہی لفظ کہتا رہوں گا کہ اس کائنات میں یاسین ہے کون، اس کائنات میں یاسین ہے کون. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار محمد عربی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المراد بذالک سلام علی آل محمد، ان المراد بذالک سلام علی آل محمد. اگر اللہ کائنات میں کسی پہ سلام بھیج رہا ہے وہ آل محمد ہے، اصحاب محمد ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا 3 کتابوں کے حوالے دیے کہ ایک لفظ کا ذمہ دار ہے. ان المراد بذالک سلام علی آل محمد، اللہ آل محمد پہ سلام بھیج رہا ہے. متوجہ تو ہے نا جی سارے صاحبان فہم آپ؟ اچھا یہ جو میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی، بولنا آپ نے میرے ساتھ ہے. اب بجائے یہاں جھگڑنے کے یا لڑنے کے حقیقت کو بیان کرنا چاہیے کہ اللہ یاسین پہ سلام بھیج رہا ہے. اب قبلہ غور کرنا، سوچنا اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ کر کہ جس خالق کائنات کے نزدیک جس یاسین کی آل اتنی معتبر ہے، اتنی مقدم ہے، اتنی شان و شوکت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اللہ جانے اس خالق کے نزدیک یاسین کا اپنا مقام کیا ہو. یعنی کہ یاسین کا اپنا مقام کیا ہوگا. اب قبلہ یہاں حقیقت بیان کرنے کی بجائے لوگ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ یاسین ہے کون. متوجہ تو ہے نا جی سارے صاحبان فہمہ؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ یاسین ہے کون. اب جیسے خالق کائنات کی اسماء مبارک ہے، نام ہے، اسی طرح قبلہ ہمارے نبی مصطفیٰ کے بھی اسماء مبارک ہیں، نام ہے ہمارے رسول کے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قبلہ قرآن میں ہمارے نبی کا ایک نام ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. گھبرا تو نہیں رہے کچھ پرابلم ہے زبان کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ میری کوشش ہے کہ میں پوری محنت کے ساتھ ڈیوٹی دے کر جاؤں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا محمد تو ہے ہی رسول، میرا محمد تو ہے ہی رسول. اچھا محمد کے نام کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. نہیں میرا خیال ہے میں بالکل، مجھے جلدی بھی نہیں ہے، میں بات سمجھا کر آپ کو کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور سرکار خاتم تک ہر نبی کے نام کا معنی جو ہے وہ قبلہ اس کے عہدے پر، اس کے منصب پر دلالت نہیں کرتا. پڑھے لکھے دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اب اسی طرح نام ہے حضرت آدم. آدم کے نام کا کیا معنی ہے؟ گندمی رنگ والا. حضرت آدم کے نام کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا. اب حضرت آدم کے نام کا معنی جو ہے ان کے مسجود ملائکہ ہونے پہ، ان کے خلیفۃ اللہ ہونے پہ
दलालत नहीं करता, नाम और है, मनसब और है। अब इसी तरह नाम है हजरत नूह। पढ़े लिखे दोस्तों को दावत फिक्र देना चाहता हूं। हजरत नूह, अब बात लुगत हजरत नूह के नाम का क्या मानी है? नोहा पढ़ने वाला। नाना मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, जाग मेरे साथ आपने है। हजरत नूह के नाम का क्या मानी है? नोहा पढ़ने वाला। नतीजा किबला आपको देना चाहता हूं। अब इसी नबी का नाम हिस्ट्री में अब्दुल मलिक भी मिलता है, अब्दुल गफूर भी मिलता है, अब्दुल गफ्फार भी मिलता है, अब्दुल शकूर भी मिलता है। लेकिन अल्लाह ने न इसे कुरान में किबला अब्दुल मलिक कहा है, नाना जाके मेरे साथ यार, ना अब्दुल गफ्फार कहा है, बल्कि हजरत नूह नबी को सानी आदम भी कहा जाता है। अच्छा अब मुझे ईमान कुरान से बताओ, अल्लाह ने हजरत नूह नबी को कुरान में नूह कहकर पुकारा है। नूह के नाम का मानी क्या है? नोहा पढ़ने वाला। अब मिंबर के पहले बंदे से लेकर आखिरी आदमी तक खुदा की कसम चुप रहोगे, मुझे दुख लगेगा कि हजरत नूह के नाम का मानी क्या है? नोहा पढ़ने वाला, नोहा बुलंद करने वाला। हजरत नूह नबी के नाम का मानी क्या है? नोहा पढ़ने वाला, नोहा बुलंद करने वाला। जब तक आप चुप रहेंगे मैं भी यही लफ्ज कहता रहूंगा। हजरत नूह नबी के नाम का मानी क्या है? नोहा पढ़ने वाला। नूह किसके खिलाफ नोहा पढ़ते थे? जालिम के जुल्म के खिलाफ पढ़ते थे। नूह जालिम के जुल्म के खिलाफ पढ़ते थे। आखिरी आदमी तक जागना आपने है। इसका मतलब है कि आप जो भी चौक गली बाजार मोहल्ले में खड़ा होकर आज नोहा पढ़ रहा है, आज नोहा का बुलंद कर रहा है, वो मुशरिक नहीं है, वो काफिर नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, बल्कि अपने बाबा हजरत नूह की सुन्नत को अदा कर रहा है, बल्कि अपने बाबा हजरत नूह की सुन्नत को अदा कर रहा है। जागना मेरे साथ आपने है। हजरत नूह की सुन्नत को अदा कर रहा है, बल्कि अपने बाबा हजरत नूह की सुन्नत को अदा कर रहा है। आज जो नोहे पे फतवे लगा रहे हैं, हमें भी बताया जाए ये अपने किस बाप की सुन्नत को अदा कर रहा है। मेरा ख्याल है सबसे आज जो भी नोहा पढ़ रहा है वो हजरत नूह नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और हजरत नूह नबी को सानी आदम भी कहा जाता है। अब इसी तरह नाम है हजरत इसहाक। इसहाक के नाम का क्या मानी है? मुस्कुराते हुए चेहरे वाला। अब इसी तरह नाम है हजरत याकूब। याकूब के नाम का क्या मानी है? बिना फसल बगैर फासले के आने वाला। नाना याद जाके मेरे साथ अहमद करे, आपको बोलना पड़ेगा। हजरत याकूब के नाम का मानी बिला फसल बगैर फासले के आने वाला। ये किबला हिस्ट्री में दो नाम मिलते हैं, यश यशु, यानी कि फौरन शिकने मादर से, भाई के फौरन बाद हजरत याकूब दुनिया में आए, नाम पड़ा याकूब। अब किबला याकूब के नाम का मानी और है, ओहदा और है। नहीं मेरा ख्याल है मैं बात आपको समझा ही नहीं सका। अब इसी तरह नाम है हजरत मूसा। अब मूसा के नाम का क्या मानी है? मुंह मानी पानी, सा मानी लकड़ी के। अच्छा ये किसके दौर में आए थे हजरत मूसा नबी? किसकी खबरें खत्म करने आए? क्योंकि इसका नाम फिरौन नहीं है, इसका नाम है वलीद बिन मुसय्यब। फिरौन इसलिए कहा गया कि इसने जब कहा ना कि आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, ये रब था नहीं बन बैठा। नाना अहमद करे मेरे साथ, ये रब था नहीं बन बैठा। इसका मतलब है कि जो रब ना हो बन बैठे वो फिरौन है। अब खालिक़े कायनात ने हमें एक पैमाना दे दिया, एक कसवटी दे दी कि देखो जो खुदा ना हो बन बैठे वो भी फिरौन है, जो नबी ना हो बन बैठे वो भी फिरौन है, जो खलीफा ना हो बन बैठे वो भी फिरौन है, और जो इमाम ना हो बन बैठे वो भी फिरौन। जाली मौला आपको सलामत रखे। अच्छा जब इसने भरे दरबार में किबला अब्दुल खालिक सदीकी साहब जब भरे दरबार में फिरौन ने कहा ना कि आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे आप। आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं।
نہ میرا خدا جانتا حد نگاہ تک مولائیوں کا جیتا جاگتا مجمع ہے. جب اس نے کہا نا کہ انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں, اس کے دربار میں سے ایک بندہ بول پڑا. اس نے کہا مسٹر رب, آپ رب کب تک ہیں؟ نانا یاد جا کے میرے ساتھ میں منت کر رہا ہوں آپ کہ آپ رب کب تک ہیں. اس وقت یہ کہتا مجھے کیا پتا. اس نے کہا جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے دعویٰ کیوں کیا؟ جب کہا نا کہ تو نے دعویٰ کیوں کیا ہے, نہ میرا خدا جانتا جب اس نے کہا نا بندے نے کہ تو نے دعویٰ کیوں کیا ہے, میرا خدا جانتا بھرے دربار میں جب اس نے کہا نا کہ انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں, کسی بندے نے خوف کی وجہ سے اسے رب مانا, جاگے میرے ساتھ یا رحمت کرے, کسی بندے نے دولت کے نشے میں آ کر اسے رب مانا, اور کسی بندے نے خوشامد کی وجہ سے اسے رب مانا. جب میرا خدا جانتا اس کے دربار میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا فرعون دیکھ میں تجھے رب تب مانوں گا اگر تیری بیوی آسیہ تجھے رب مان لے. ہائے 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 یار جاگے میرے ساتھ. جب کہا نا کہ تیری بیوی آسیہ جو ہے وہ تجھے رب مان لے, اس نے بڑے دربار میں کہا یہ کون سی مشکل بات ہے, بیوی میری ہو اور مانے نا. اب میں قبلہ حد نگاہ تک اگر آپ نے میرے جملے کا ہاتھ کھڑے کر کے جواب نہ دیا میں دکھ لے کر جاؤں گا کہ شاید آپ نے میری محنت کی قدر نہیں کی ہے. یہ قبلہ گھر آیا, جیسے یہ گھر آیا ہے نا, اس نے میرا خدا جانتا گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے آسیہ دیکھ, بڑے دربار میں ایک بندے نے کہا ہے کہ اگر آسیہ تجھے رب مان لے ہم تجھے رب مان لیں گے. نہیں میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ جانے آپ کے ذہن کہاں چلے گئے. جب کہا نا کہ بھرے دربار میں میری عزت نہیں رہتی مجھے رب مان, اس وقت میرا خدا جانتا بی بی آسیہ کہتی ہے کہ لعنت ہے تجھ پہ. نانا جاگے میرے ساتھ کیا, بی بی کہتی ہے لعنت ہے تجھ پہ. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. بی بی کہتی ہے لعنت ہے تجھ پہ, میں اپنے سچے خدا کو چھوڑ کر تو جھوٹے کو مان لوں. جب کہا نا کہ میں اپنے سچے خدا کو چھوڑ کر تو جھوٹے کو مان لوں, جب کہا کہ سچے کو چھوڑ کر جھوٹے کو, میرا خدا جانتا کہتا آسیہ دیکھ بھرے دربار میں. یہ بزرگ ہے ہمارے, مولا ان کی زندگی دراز کرے, اگر کوئی بندہ کسی کو گلی محلے میں کھڑا ہو کر یہ تانا دینا کہ یار میں تجھے ووٹ تب دوں گا اگر وہ بندہ دے, تو میرا خیال ہے بندے اگر ان کی منتیں بھی کرنی پڑے تو لوگ کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. نہ میرا خدا جانتا جب اس نے کہا کہ میری عزت نہیں رہتی مجھے رب مان, اس وقت بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تجھے مانتی ہوں پر میری ایک شرط ہے. جب کہا نا کہ میری ایک شرط ہے, یہ کہتا ہاں آسیہ بتا تیری کون سی شرط ہے. کہتی دیکھ میرا سچا خدا جو ہے نا جس پہ مجھے آسیہ کا ایمان ہے, وہ سورج کو نا جاگنا میرے ساتھ, وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں, تو ایسا کر تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. یہ گھبرا کر کہتا آسیہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. شاعری مولا آپ کو سلامت رکھے. جب یہ کہتا ہے نا کہ آسیہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, اس وقت میرا خدا جانتا ہے بی بی آسیہ مسکرا کر کہتی ہے فرعون پھر یہ دعویٰ چھوڑ, یہ کام جانے اور آسیہ جانے, یہ کام جانے اور آسیہ جانے, آخری آدمی تک بولنا آپ نے میرے ساتھ ہے. اس وقت بی بی کہتی ہے فرعون پھر یہ دعویٰ چھوڑ, یہ کام جانے اور آسیہ جانے. اس وقت یہ فرعون گھبرا کر کہتا آسیہ کیا کوئی کائنات میں ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے, جو یہ کام کر سکتی ہے. اس وقت میرا خدا جانتا ہے بی بی آسیہ نے کہا کہ میں نے عالم ارواح میں 14 نور دیکھے تھے, عالم ارواح میں 14 نور دیکھے تھے, میں نے عالم ارواح میں 14 نور دیکھے تھے. ان 14 نوروں میں ایک نور علی کا ہے, یہ تو اس کے نوکروں کا کام ہے. کوئی سورج کو اٹھا رہا ہے, کوئی سورج آخری آدمی تک بولے میرے ساتھ علی 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 میرا خدا جانتا یہ کہتا آسیہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. بی بی کہتی پھر تو دعویٰ چھوڑ,
جب کہا نا دعویٰ چھوڑ، کہتا آسیہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے. بی بی کہتی ہے اگر تیرے بس میں نہیں ہے تو پھر تو خدا کیسا؟ جب کہا نا یہ کام تیرے بس میں نہیں ہے، بی بی نے کہا میرا سچا خدا جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک دعوت فکر دے رہا ہوں. اب بی بی نے کہا اگر یہ کام مشکل ہے تجھے ایک آسان کام بتاتی ہو. جب کہا نا تجھے آسان کام بتاتی ہو، کہتا آسیہ بتا وہ کیا ہے؟ بی بی کہتے ٹھیک ہے میں تجھے رب مان لیتی ہوں، تو ایسا کر مجھے ایک تازہ مچھلی بنا کر دے. نانا یار جا کے میرے ساتھ زحمت کرے، بے نیازی کر رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی کہ مجھے ایک تازہ مچھلی بنا کر دے. اب قبلہ میرا خدا جانتا جب بی بی نے کہا نا کہ مجھے تازہ مچھلی بنا کر دے، اس نے کہا کہ مجھے چند لمحوں کی مہلت دے. میرے لفظوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلو کم از کم آپ بھی میرے ساتھ بول پڑے، مجھے بھی پتا چلے تاکہ آپ کی مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے. یا علی آپ کو سلامت رکھے. بی بی نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر تو مجھے اسی وقت ایک تازہ مچھلی بنا دے. جب کہا نا کہ تازہ مچھلی بنا دے، اس وقت کہتا ہے آسیہ دیکھ مجھے چند لمحوں کی مہلت دے، میں تجھے مچھلی بنا کر دیتا ہوں. آپ بھائی اس نے کام کیا کیا؟ یہ قبلہ اپنے کمرے میں گیا ہے. اپنے کمرے میں جا کر اب میں نے لفظ کہنا ہے اور دیکھنا کہ کس حد تک آپ مجھے سن رہے ہیں. جب یہ اپنے کمرے میں گیا ہے نا تو اس نے قبلہ اپنے سر سے اپنی دستار تو آپ سمجھتے ہیں نا جو یہ سر پہ باندھی جاتی ہے جسے امامہ کہتے ہیں، دستار پگڑی، یعنی کہ اس نے اپنے قبلہ سر سے پگڑی اتاری. پگڑی اتار کر اس نے اپنی پیشانی خاک پہ رکھی ہے اور خاک پہ رکھ کر کہتا ہے بارے الہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. ہائے 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 یار جاگے میرے ساتھ. اس نے کہا بارے الہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. اب قبلہ اللہ رب العالمین ہے، عالمین کے پالنے والا ہے، چاہے اس کو کوئی خدا مانے نہ مانے رزق وہ ہر کسی کو دیتا ہے. ان کے خالق کائنات عالمین کے پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے. تو میرا خدا جانتے اس نے اپنی پگڑی اتاری، دستار اتاری، خاک پہ اپنی پیشانی رکھ کر کہا بارے الہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. تو اپنوں کی بھی سنتا ہے، بیگانوں کی بھی سنتا ہے، تو دوست کی بھی سنتا ہے. نانا جاگے میرے ساتھ، تو دوست کی بھی سنتا ہے، تو دشمن کی بھی سنتا ہے. لیکن میں تو وحدہ اللہ شریک تو ہے، سچا خدا تو ہے، سچا خدا تو ہے. تو اپنوں کی بھی سنتا ہے، تو بیگانوں کی بھی سنتا ہے، تو اپنوں کی بھی سنتا ہے. جب تک آپ چپ رہیں گے میں بھی یہی لفظ کہتا رہوں گا. تو اپنوں کی بھی سنتا ہے، بیگانوں کی بھی سنتا ہے، تو دوست کی بھی سنتا ہے، دشمن کی بھی سنتا ہے. وہ رحمان رحیم کریم تھا، اس نے خالق کائنات نے اسے مچھلی دی. یہ قبلہ مچھلی اپنے ہاتھ پہ رکھ کر آپ میری طرف متوجہ رہے، یہ مچھلی قبلہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر باہر آ گیا. کہتا آسیہ دیکھو یہ مچھلی میں نے بنائی ہے. مانا جاگے میرے ساتھ جب یہ کہتا ہے نا کہ آسیہ دیکھو یہ مچھلی میں نے بنائی ہے، یہ مچھلی میں نے بنائی ہے، یہ مچھلی میں نے بنائی ہے. تو نے کہا تھا نا کہ تو مچھلی بنا دے میں تجھے خدا مان لوں گی. اب آسیہ مجھے خدا مان، یہ مچھلی میں نے بنائی ہے، یہ مچھلی میں نے بنائی ہے. آخری آدمی تک متوجہ آپ نے رہنا ہے. جب کہا نا کہ یہ مچھلی میں نے بنائی ہے، یہ مچھلی میں نے بنائی ہے، یہ مچھلی میں نے بنائی ہے. بیوی آسیہ مسکرا کر کہتی ہے پھر ہم واقعی یہ تو نے بنائی ہے؟ کہتا ہاں یہ میں نے بنائی ہے. اس وقت بیوی مسکرا کر کہتی ہے کہ اگر اسے تو نے بنایا ہے پھر مجھے اتنا بتا یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ یار اللہ جانے آپ کیوں چپ؟ یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو کس کے دور میں بھیجا؟ فرعون کے دور میں. اس کا نام ولید بن مسیب ہے. جب قبلہ اسے نجومیوں نے کہا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تیری جھوٹی خدائی کی ساری خبریں ختم کر دے گا، اس نے میرا خدا جانتا 70,000 بیٹے جو ہیں اس نے قبلہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا. لیکن خالق کائنات نے اس کی خبریں ختم کرنے کے لیے موسیٰ کا نزول کر دیا. جاگے میرے ساتھ زحمت کریں یا آخری آدمی تک. میرا خدا جانتا خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی.
کہا اسے تابوت میں رکھ کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دو۔ اب قبلہ جس تابوت میں حضرت موسیٰ نبی کو رکھا گیا ہے اس تابوت کا نام ہے تابوت سکینہ۔ جب اس میں رکھا گیا قبلہ دریا کی لہروں کے حوالے، قبلہ صدیقی صاحب دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب بی بی آسیہ دریا کے کنارے بیٹھی، جب بی بی نے دور سے آتے ہوئے صندوق کو دیکھا نا، اپنے نوکر سے کہتی جلدی کر یہ صندوق پکڑ کر لا۔ جب کہا نا کہ جلدی کر یہ صندوق پکڑ کر لا، میرا خدا جانتا ہے کہ جب بی بی آسیہ کا نوکر ملازم جو ہے صندوق لے کر آیا ہے نا، بی بی نے جیسے صندوق کھولا چاند جیسے بچے کے چہرے پہ نظر پڑی، بی بی کی زبان سے بے ساختہ نکلا موسیٰ۔ ان کی بیوی کی زبان سے نکلا موسیٰ، منہ مانی پانی سا مانی لکڑی کے۔ اب بیوی نے حضرت موسیٰ نبی کو اٹھایا اپنے گھر لے آئے۔ اب جیسے بیوی گھر لے کر آئی ہے نا، اب فرعون کی نظر پڑی، اس نے کہا آسیہ یہ بچہ کہاں سے لیا ہے؟ میرا خیال آپ میری بات پہ دھیان ہی نہیں کر رہے، اور سکھر کے عزاداروں میرے ساتھ جاگنا آپ نے ہے۔ جب کہا نا کہ آسیہ یہ بچہ کہاں سے لیا ہے، بی بی کہتی یہ بچہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، یہ بچہ مجھے میرے خدا نے دیا ہے۔ یہ فرعون کہتا ہے میں نے کب دیا ہے؟ بی بی کہتی ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں نے تجھ سے لیا کب ہے؟ یعنی کہ میں نے تجھ سے لیا کب ہے؟ اس وقت یہ فرعون گھبرا کر کہتا آسیہ کہیں وہ بچہ تو نہیں جس نے میری خدائی کی خبریں ختم کر دینی ہے، کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں؟ بی بی کہتی ہے عقل کر، شرم کر، اپنے آپ کو رب بھی کہہ رہا اور بچوں سے ڈر رہا ہے۔ ہائے 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 جاگے یار میرے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو آنا رب کو لالا کہہ رہا ہے اور ان بچوں سے ڈر رہا ہے۔ اس وقت یہ کہتا ہے آسیہ ٹھیک ہے، یہ جتنا پیارا بچہ ہے اس کی پرورش بھی اتنی ہونی چاہیے۔ آپ نے پہلے میرے جملے سنے، چپ کر کے آپ نے سنے ہیں، اب اگر چپ رہو گے مجھے دکھ لگے گا۔ اب قبلہ حضرت موسیٰ نبی کو دودھ پلانے کے لیے قبلہ دائیوں کو بلایا گیا۔ اصل میں سیچویشن اس طرح کی بن گئی ہے کہ اگر میں سامنے دیکھتا ہوں تو میرے یہ والے بھائی چپ کر جاتے ہیں، اور اگر ادھر دیکھتا ہوں تو وہ والے چپ کر جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ کہا جتنا یہ پیارا خوبصورت بچہ ہے اس کی پرورش بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے۔ میرا خدا جانتا حد نگاہ تک مولائیوں کا جیتا جاگتا مجمع۔ اب قبلہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نبی کو 60 دائیاں آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ جاگنا میرے ساتھ آپ نے ہے، 60 دائیاں آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ اب قبلہ جو بھی جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ منہ اپنا دوسری طرف کر لیتا ہے۔ جب قبلہ دیکھا نا کہ یہ دودھ نہیں پی رہا، اس وقت حضرت موسیٰ نبی کی بہن جو ہے یہ دربار فرعون میں کھڑی تھی۔ یہ بی بی آسیہ سے کہتی ہے بی بی اگر تو مجھے حکم کرے میں ایک ایسی دائی کو بلا کر لاؤں جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا۔ جاگے یار میرے ساتھ رحمت کرے کہ جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا۔ میرا خدا جانتا بی بی آسیہ نے کہا ٹھیک ہے اسے بلا کر لا۔ جب میرا خدا جانتا حضرت موسیٰ کی بہن جو ہے قبلہ گھر آئی، گھر آ کر ناک شکر منا، تیرا بیٹا ظالم کے ظلم سے بچ گیا ہے، تیرا بیٹا ظالم کے ظلم سے بچ گیا ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تیرا بیٹا ظالم کے ظلم سے بچ گیا ہے، جلدی کر۔ میرا اللہ جانتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں جو ہے یہ قبلہ دربار فرعون میں آئی اور حضرت موسیٰ نے ماں کو دیکھا، ماں نے موسیٰ کو دیکھا، جاگنا آپ نے ہے۔ حضرت موسیٰ نے ماں کو دیکھا، ماں نے موسیٰ کو دیکھا۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک ہاتھ کھڑے کر کے جواب آپ نے دینا ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ جب تک آپ چپ رہیں گے میں بھی یہی کہتا رہوں گا یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ یہ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ میرے نبی کا امتی نبی ہو کر کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا فخر موسیٰ کیسے کسی کو محتاج نہ کرے۔ اب حضرت موسیٰ کے نام کا معنی جو ہے ان کے کلیم اللہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا،
نام اور ہے، منصب اور ہے۔ اب اسی طرح نام ہے یحییٰ۔ یحییٰ کے نام کا کیا معنی ہے؟ زندگی دراز، لمبی زندگی والا۔ نہیں، میرا خیال میں آپ کو بات ہی نہیں سمجھا۔ اب اسی طرح نام ہے حضرت عیسیٰ۔ عیسیٰ کے نام کا کیا معنی ہے؟ سرخ رنگت والا۔ جاگے یار میرے ساتھ، جاگے، کم از کم میری تائید تو کریں۔ اگر چپ رہو گے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے جی پنجاب سے مولانا اظہر حسین ورک آئے تھے، وہی بولے جا رہے تھے، اس کی پبلک اس کی تائید ہی نہیں کر رہی تھی۔ کم از کم جاگے یار میرے ساتھ، زحمت تو کریں، میں آپ کا مہمان ہوں، بھائی ہوں آپ کا۔ اب حضرت عیسیٰ کے نام کا کیا معنی ہے؟ سرخ رنگت والا۔ اب جیسے قبلہ بی بی مریم کی خنودگی کی چھائی ہے، بی بی نے آنکھیں کھولی، ایک بچہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہا ہے۔ جب بی بی نے کھولی، اب میرا خدا جانتا ہے کہ لفظ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ نبی اس دنیا میں آئے ہیں اور آ کر حضرت عیسیٰ نبی نے کہا انی عبداللہ ہے اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں قبلہ آخری آدمی تک اگر چپ رہو گے دکھ لے کر جاؤں گا اس جملے پہ۔ میں آپ کی منت کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا نبی ہے حضرت عیسیٰ۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے ہیں دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں کتاب لے کر آیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آیا ہے کیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے شاید آپ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پہ تھی۔ نہ بولے میرے ساتھ، حضرت بی بی مریم کے پاس تھی، تو پھر وہ کتاب کہاں تھی؟ نہ مجھے بتائیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ اب قبلہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل تھا۔ حضرت عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل تھا تو عیسیٰ کون ہے؟ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا جبریل نے آ کر حضرت عیسیٰ کو زمین پہ لٹایا ہے، سینہ چاک کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ عیسیٰ میرے نبی کا امتی نبی ہے۔ اور جب امتی محتاج آپریشن نہیں، ہم نبیوں کے نبی کا آپریشن کیسے؟ سلامت رکھے۔ عجب خالق کائنات کہ اس نبی حضرت عیسیٰ کو ماں جب اٹھا کر لائی ہے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو لوگوں نے اعتراض کیا حضرت بی بی مریم پہ۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا نا حضرت بی بی مریم پہ کہ مریم دیکھ، نہ تیرے باپ کی سیرت میں کوئی شک تھا، نہ تیری ماں کے کردار میں کوئی شک تھا، بلکہ قبلہ لوگوں نے تانا دیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ ہارون کی بہن ہو کر تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ قبلہ ہارون اپنے زمانے کا چھٹا ہوا بدماش تھا۔ جب قبلہ یہ تانا دیا نا تو خالق کائنات نے حضرت بی بی مریم پہ وحی نازل کی، فاشارہ تلے کہ بی بی اس بچے کی طرف اشارہ کرو۔ جب بچے کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ 3 دن کا عیسیٰ بول پڑا۔ وہ 3 دن کا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بول پڑا۔ جب بول پڑا نا، اب قبلہ آپ بولے نہ بولے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لفظ لے کر میں آگے بڑھوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت بی بی مریم کو بغیر شوہر کے رکھ کر ماں بنایا کیوں ہے؟
یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ اب کیونکہ علماء اسلام یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ یہ منوانا چاہتا ہے کہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، میں بغیر شوہر کے بھی عورت سے بچہ پیدا کروا سکتا ہوں۔ اسی لیے خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ نبی کو بولے میرے ساتھ، یعنی کہ میں بغیر شوہر کے بھی عورت سے بچہ پیدا کروا سکتا ہوں۔ اسی لیے یعنی کہ اس لیے خالق کائنات نے بے شک آپ اس بات کو مانے ہیں، آپ کا دل کرے جیسے مرضی آپ تسلیم کریں، میں شیعہ خطیب اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کر اس بات کو نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے مولانا تو ضد ہے، ضد نہیں، میرے پاس دلیل ہے۔ ان کے اللہ یہ منوانا چاہ رہا ہے کہ میں بغیر شوہر کے رہ کر بھی عورت سے بچہ پیدا کروا سکتا ہوں۔ دنیا اس بات کو مانے، بے شک مانے، لیکن میں شیعہ خطیب اس بات کو نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو ضد ہے، ضد نہیں، میرے پاس دلیل ہے۔ کم از کم سر اٹھا کر میری بات سنو، میرے پاس ضد نہیں، میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے کہ دیکھیں یہاں ایک بارگاہ ہے، بالکل اس کی چار دیواری ہے، اور یاد رکھنا ہر صاحب کمال کا کمال جو ہے پہلے کمال سے دوسرا، دوسرے کمال سے تیسرا، تیسرے کمال سے چوتھا، چوتھے کمال سے پانچواں کمال بلند نہ ہو وہ کمال کمال نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ بارگاہ کا رتبہ ہے، یہ چار دیواری ہے۔ میں پہلے سال مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اس کی چار دیواری ہے۔ دوسرے سال میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اس میں ایک بڑی پیاری مسجد اور بارگاہ بنا ہوا۔ تیسرے سال میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اس کے اوپر بھی ایک قبلہ سٹوری بنا دی گئی بارگاہ کے لیے۔ جب چوتھے سال آیا، اس میں بڑا پیارا خوبصورت گیٹ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ نہیں دکھا رہا کہ میں بغیر شوہر کے رہ کر بھی عورت سے بچہ پیدا کروا سکتا ہوں، بلکہ اللہ آپ سے یہ منوا رہا ہے کہ دیکھیں اگر یہاں کمال دکھانا تھا، یہاں ماں ہے باپ نہیں، تو پھر قبلہ آدم کو دیکھو، اس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ اس سے پہلے بہت بڑا کمال دکھا چکا ہے، قبلہ اللہ کمال دکھا چکا ہے، اور اللہ تم کو یہ دکھانا نہیں چاہتا بلکہ منوانا چاہتا ہے۔ آخری آدمی تک بولنا اپنے میرے ساتھ ہے، اللہ قبلہ تم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ مریم تھی بتول، مریم تھی طاہرہ، مریم تھی صدیقہ۔ قبلہ مریم کے زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جو بنی اسرائیل کے زمانے میں کوئی ایسا مرد ایسا نہیں تھا جو بی مریم کے نکاح میں پورا اتر سکتا، اور اللہ نے مریم جیسی بتول کو بغیر شوہر کے رہ کر ماں بنانا تو گوارا کر لیا، لیکن کسی غیر معصوم کے گھر بھیجنا گوارا نہیں۔ یعنی کہ جو بطول ہوتی ہے، جو اپنے زمانے کی بطول ہو، اس کا نکاح معصوم سے ہوتا ہے، اس کا نکاح معصوم سے ہوتا ہے۔ اور میرا خدا جانتا ہے، یہ فرمان ہسٹری میں موجود ہے نبی مصطفیٰ کا کہ یا علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں وہ دی ہیں جو مجھ محمد کو بھی نہیں دی ہیں۔ یا علی اللہ نے تجھے وہ زوجہ